اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں بات کرتے ہیں دو بڑی عجیب خبروں پر۔ جی ہاں، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں بھگوا ڈریس کا بھی اپمان کیا جا رہا ہے، بھگوا پہن کر لوگ آتنک کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج ایک ایسا سادھو یا مہنت یا سنت کہا جانے والا شخص جس کی صورت دیکھ کر ہی آپ کو بھی کبھی کبھی اومٹ ہوتی ہوگی، ساکشی مہاراج، بڑی عجیب و غریب صورت و شکل کا مالک ہے، اور جب بھی منہ کھولتا ہے تو منہ سے گندگی ہی نکلتی ہے، گھان گوبر ہی نکلتا ہے۔ تو اس وقت بھی بڑی خطرناک اور گھٹیا بات اس نے کہی ہے۔ ایسے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے یہ بھگوا پہن کر اور بھگوا گمچھے اور ہاتھ میں جھنڈے لے کر رام جی کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اور بالکل گھٹیا قسم کے نعرے، قتل، مرڈر اور ریپ اور جلاؤ اور کاٹو اور مارو کے رام جی کا نام لے کر لگا رہے ہیں، یہ رام جی کی بھی توہین ہے۔ تو اب ساکشی مہاراج نے ایک گھٹیا بیان دیا ہے جو بڑا خطرناک ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ایسی ہی ایک ایسی عورت کہ جس پر آج بھی کیس چل رہا ہے مالیگاؤں بم بلاسٹ کا، جس میں کئی بے قصور مارے گئے تھے، جس کا نام ہے سادھوی۔ اور قسمت اچھی، بھارتیہ جنتا پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ جس پر ہاتھ رکھ دیتی ہے، جس کو آشیرواد دے دیتی ہے، تو ایسوں کو بھی پارلیمنٹ تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اس سادھوی نے بھی بڑا گھٹیا بیان دیا ہے۔ تو دونوں کے بیان ابھی میں تھوڑے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ بیان کتنے خطرناک ہے اور کیا ان پر سخت کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے، ساکشی مہاراج نے ایک خطرناک بات کہی ہے، حالانکہ کیا کہیں، یہ بھی رکن پارلیمنٹ ہے، یہ ہمارے ملک کی بڑی بدنصیبی ہے، بڑی بری قسمت ہے کہ ایسے لوگ بھی رکن پارلیمنٹ ہے۔ تو ساکشی مہاراج نے یہ کہا ہندو بھائیوں سے کہ اپنے گھروں میں تیر اور بوتلیں رکھو۔ جی ہاں، انہوں نے اپنے فیس بک پوسٹ میں لکھا کہ لوگ اپنے گھروں یا پڑوس میں حملہ کرنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ آنے کی صورت میں اپنے گھروں میں کولڈ ڈرنک کی بوتلوں اور تیروں سے بھر لو۔ انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں جب بھیڑ آئیں گی تو پولیس انہیں بچانے نہیں آئیں گی، اس لیے وہ خود تیار رہو، یعنی ہندو بھائیوں کو کہا۔ ستیہندی.com کے مطابق ساکشی مہاراج جو اکثر ووادت بیان، گندگی والے بیانات دیتے رہتے ہیں، نفرتی چنٹو بنے پھرتے ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر یہ بھیڑ اچانک آپ کی گلی، محلے یا گھر میں آ جاتی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کولڈ ڈرنک کے 1 یا 2 کین اور کچھ تیر لے لو۔ اپنے پیغام کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے لاٹھیوں سے لیس سڑک پر چلنے والے لوگوں کے ہجوم کی تصویر بھی پوسٹ کی، شیئر کی۔ اس تصویر میں مسلمانوں کے ایک ہجوم کو لاٹھیوں سے مسلح دکھایا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بیان ملک کی اکثریت کو مخاطب کر کے دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی تصویر بھارت کی نہیں لگتی ہے، یہ تصویر بنگلہ دیش سے متعلق ہو سکتی ہے۔ ساکشی نے فیس بک پوسٹ میں یہ نہیں بتایا کہ اس نے یہ تصویر کس جگہ کی لگائی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس تمہیں بچانے نہیں آئیں گی، بلکہ خود کو بچانے کے لیے پولیس خود کو بچانے کے لیے چھپ جائیں گی۔ ان لوگوں کو جہاد کرنے اور جانے کے بعد پولیس لاٹھیاں لے کر آئیں گی، اور سب کچھ ختم ہونے کے بعد جانچ کمیٹی بنائیں گی۔ تو جناب یہ بیان انہوں نے دیا ہے۔ جی ہاں، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں بی جے پی کی حکومت ہے، تو بی جے پی کی حکومت ہے، یہ بھی بھگوا پہنے ہوئے ہیں، اور وہاں کے بابا بھی بھگوا پہنے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو پی میں کس طریقے سے چھوٹ مل رہی ہے ایسے لوگوں کو جو بالکل نرسنہار کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاراشٹر کی حکومت میں کتنا ایکٹیو ہے کہ مہاراشٹر میں ایسے بیانات کو جگہ نہیں دی جا رہی ہے۔ ایک ٹی وی اینکر نے، جو اورنگ آباد کے ٹی وی اینکر ہے، انہوں نے ایسی ہی باتیں کچھ کہی
ایسی ہی باتیں جو ساکشی مہاراج کہہ رہے ہیں، ایسی ہی کچھ باتیں انہوں نے کہی تو باقاعدہ ان کو، ان کے ڈائریکٹر کو حراست میں لے لیا گیا، 2-3 دن کی پی سی دی گئی، ابھی بھی وہ شاید زیر حراست ہے، آج کی خبر مجھے نہیں معلوم، لیکن ابھی بھی وہ زیر حراست ہے۔ تو کیا مہاراشٹر کی حکومت تو اتنا اچھا کام کر رہی ہے کہ کسی بھی نفرتی چیز کو برداشت نہیں کر رہی جس سے دو سماجوں میں تیڑ نرمان ہو یا نفرتوں کا ماحول بنے؟ تو کیا یو پی کی حکومت ایسے لوگوں کو آزاد رکھتی ہے؟ کیا بی جے پی کی جہاں سرکار ہے وہاں ایسے لوگوں کو آزادی دی جاتی ہے؟ جبکہ ان پر کڑی کارروائی ہونی چاہیے۔ اب لوگ سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہ دیکھنا ہے کہ پولیس کوئی کیس درج کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ بجرنگ منی جیسا خبیث آدمی جس نے ریپ کرنے کی دھمکیاں دی مسلمان عورتوں کی، ان پر بھی پولیس نے کیس درج نہیں کیا تھا۔ جب ویڈیو وائرل ہو گیا اور لوگوں نے تھوکنا شروع کیا تب جا کر تھوڑی سی شرم آئی، پریشر بنا، اور ابھی بجرنگ منی کی ضمانت بھی ہو گئی۔ جی ہاں، اب مدھیہ پردیش سے ممبر پارلیمنٹ ہے سادھوی پرگیہ سنگھ ٹھاکر۔ جی ہاں، کون عورت ہے بتانے کی ضرورت نہیں، ابھی بھی آج بھی کیس چل رہا ہے نا، اور کہ جس پر مالیگاؤں بم بلاسٹ کا الزام ہے، مین ملزم ہے۔ جی ہاں، کیس چل رہا ہے، کئی بے قصوروں کو مارنے کا الزام اس پر لگا ہوا ہے، لیکن بی جے پی جب آشیرواد دیتی ہے تو ایسے لوگ بھی پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب سادھوی پرگیہ سنگھ ٹھاکر، ان پر کیس چل رہا ہے، لیکن کورٹ میں حاضر ہونے کے لیے ان کے بدن کا کینسر پھوٹ جاتا ہے، بیماری بڑھ جاتی ہے، لیکن والی بال کھیلتے ہوئے نظر آتی ہے، فٹ بال کھیلتے ہوئے نظر آتی ہے، تب کینسر ان کو نہیں ستاتا ہے، تب پیروں میں تکلیف نہیں ہوتی ہے، تب ریڑھ کی ہڈی پوری سلامت رہتی ہے۔ اب وہی سادھوی، جی ہاں، اس نے یہ بیان دیا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ایک الگ ملک بن چکا ہے۔ دیکھیے سادھوی پرگیہ سنگھ ٹھاکر کا بیان، مذہب کی بنیاد پر ایک الگ ملک بن چکا ہے، مسلمان وہاں چلے جائیں، یہاں رہ کر ہماری بہو بیٹیوں کا مذہب تبدیل نہ کرائیں، یہاں رہ کر ہماری بہو بیٹیوں کا مذہب تبدیل نہ کرائے۔ اس طریقے سے سادھوی پرگیہ سنگھ ٹھاکر کا گھٹیا قسم کا بیان آیا ہے کہ وہ کہتی ہے سادھوی پرگیہ سنگھ ٹھاکر کہ مذہب کی بنیاد پر ایک الگ ملک بن چکا ہے، یعنی آپ سمجھ جائیں کہ کون سا ملک بنا ہے، مسلمان وہاں چلے جائیں، یہاں رہ کر ہماری بہو بیٹیوں کا مذہب تبدیل نہ کرائے۔ اس طریقے سے آگے اس نے سادھوی پرگیہ سنگھ ٹھاکر نے اور نیچ اور گھٹیا بیان دیتے ہوئے یہ کہا کہ سب سے زیادہ جرائم کون کرتا ہے، ہمارے مذہبی جلوس پر حملہ کون کرتا ہے، ہم مندر کی بات کرتے ہیں اور وہ حملہ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے کی باتیں کہی ہے اور ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، پھر مسلمانوں کے خلاف گویا کہ زہر اگلنے کی کوشش کی ہے، لیکن کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ بھگوا پہنے ہوئے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ممبر پارلیمنٹ ہے، اور تیسری بات یہ کہ ستہ دھاری پارٹی بی جے پی کا آشیرواد ہے۔ کتنا ہی زہر اگلو، منہ سے کتنی گندگی، گوبر گھان نفرت کے بول بولو، لیکن کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہم پر آشیرواد ستہ دھاری پارٹی کا، لیکن ستہ دھاری پارٹی سے بھی اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جیسے مہاراشٹر میں نفرتوں کو برداشت نہیں کیا جا رہا ہے، جو بھی ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے چاہے وہ کسی بھی نام پر ہو تو اسے برداشت نہیں کیا جا رہا ہے، تو مہاراشٹر بچ رہا ہے، بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ملک بچے، پورا ملک، پیارا ملک ہندوستان بچے، بھارت بچے، پھر وہ سادھوی پرگیہ سنگھ ٹھاکر ہو یا ساکشی مہاراج ہو یا کوئی ممبر پارلیمنٹ ہو، اگر گھٹیا قسم کا نفرتی بیان دیتا ہے تو اس پر باقاعدہ کارروائی سخت ہونی چاہیے، تبھی یہ پیارا دیش، تبھی یہ پیارا ملک بچے گا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ جیسے برسوں پہلے اس ملک کے بارے میں کہا گیا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، بس ہم وہی شکل دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان 7 سالوں میں ملک کی شکل بگڑ چکی ہے، نفرتوں کا بازار گرم ہو چکا ہے، دنگے فساد اور آتنکی بولنے والوں کو آزادی اور چھوٹ مل رہی ہے، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ملک تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ ابھی تو چلا جا چکا ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے، سنبھال لو اس پیارے ملک کو۔ میں ہندو مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ پیار کا، محبت کا، ایکتا کا سندیش دو اور ان نفرتی چنٹوؤں کو سماج سے باہر کرنے کا کام کرو۔